کسی بھی ایشو کو لے کر اٹھے، لیکن آپ نے عقیدہ توحید کو بھلا دیا، آپ نے لا الہ الا اللہ کی غیرت کو بھلا دیا۔ وہ ایشو کتنا ہی بڑا ہو اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن کیا وہ توحید کا بنیادی مسئلہ آپ نے یاد رکھا یا بھلا دیا؟ دنیاوی مفادات کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، آپ دینی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کسی ظالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ گستاخ رسول کو برباد کرے اس دنیا میں، توہین کرنے والے سے انتقام لے، اس پہ اپنا عذاب علیم نازل کرے، جو ان گستاخوں کے لیے راہیں ہموار کرے، جو ان کے لیے سہولت کار بنے، جو ان کے لیے دروازے کھولے، جو ان کے لیے دنیا کے آسانیاں کرے، دنیا کے اندر اللہ ان کو قیامت کے دن برباد و ہلاک کرے، اس دنیا کے اندر بھی برباد و ہلاک کرے۔ لیکن سوال یہ باقی بچتا ہے، اس توہین رسالت کے مسئلے پر آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کی تائید کرتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے جلوس کا حصہ بنتے ہیں جو اللہ کے رسول سے پہلے اللہ کا گستاخ ہے، توحید کے عقیدے کا منکر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ جان کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے مار کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یا علی مدد کے نعرے مار کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مردوں کو داتا غوث اعظم بری کرنے والا سمجھتا ہے، وہ ان قبروں میں دفن ہونے والوں کو سارے وہ اختیار دیتا ہے، ساری وہ صفات دیتا ہے جو خالصتاً ایک اللہ کی صفات ہے، اور آپ اس ایک مسئلے پہ اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر رب کی توحید کو بھلا بیٹھتے ہو، عقیدہ توحید کو بھلا بیٹھتے ہو، عقیدہ ایمان کا بھلا بیٹھتے ہو، اور بھول جاتے ہو جس کے ساتھ آپ نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے، آپ نے اس کے جلوسوں کی حمایت کی ہے، آپ اس کے ساتھ باہر نکلے ہو، یہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ سب سے بڑی محبتوں کا حقدار تو اللہ ہے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنے والا، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو اس کائنات میں تصرف کا حق دینے والا، یہ اللہ کی صفات کو فوت شدہ لوگوں میں بانٹنے والا، اپنے پیروں اور فقیروں میں وہ صفات سمجھنے والا، یہ رب کا دشمن ہے۔ آپ سے پہلا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، عقیدوں کو بھول جاتے ہیں، توحید کو بھول جاتے ہیں، انہیں شہادت کے القابات سے بھی نواز دیتے ہیں جانتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ شرک اکبر کا تھا، یہ شرک اکبر کا داعی ہے، یہ اہل توحید کا دشمن ہے، یہ عقیدہ توحید کا دشمن ہے، یہ شرک کے اوپر توحید کے مبارک نام کو چسپا کرنا چاہتا ہے، اس کی دن رات کی محنت اہل توحید کے خلاف ہے، اور ایک بنیاد کو لے کر، ایک ایشو کو لے کر آپ نے اس سارے عقیدوں کی دھجیاں اڑا دی اور اس کے بغلگیر ہو گئے، اس کی حمایت کی، اس کے ساتھ نکلے، اس کے جلوسوں میں شریک ہوئے۔ وہ کہا گئی یہ حدیث ہے کہ آپ پر سب سے پہلے یہ فرض تھا آپ کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو، آپ کی ساری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں۔ یہ ظالم تو خود اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں کہ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد احمد رضا خان ملفوظات میں لکھتا ہے کہ اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شاباشی کرتے ہیں، کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا جان کر کیا یہ اللہ کے گستاخ ہے؟ رسول اللہ کے بھی گستاخ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھاتے ہوئے اللہ کا بیٹا کہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں ورسولہ، میں اس کا رسول ہوں، اور ان کی بدعقیدگیاں کوئی ایک نہیں ہے اور یہ مسائل نہیں ہے۔ کوئی میری بات کو اس طرف نہ موڑے کہ آپ فقہی اختلافات کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی اختلاف ہے، یہ ایمان کا اختلاف ہے، یہ توحید کا اختلاف ہے۔ اللہ کے لیے دنیا کی شہرت سے اپنے دامن کو بچائیے، اس توحید کی بنیاد کو حد فاصل بنائیے، اپنے تمیز کو نہ مٹائیے۔ آپ کون ہیں جو رب کی توحید کے داعی ہیں؟ کس کے ساتھ مل رہے ہیں؟ کس کی باہوں میں باہیں ملا رہے ہیں؟ کس کے جلسوں کی زینت بڑھا رہے ہیں؟ کن کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے؟
جو پیارے حبیب کی سیرت کی دعوت دینے کو نہیں مانتے، جو صرف صورت کے پیچھے چلتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ہماری پہلے ذمہ داری، رب کی توحید کو سیکھیے، سمجھیے، اس کی بنیاد پہ محبت کیجئے، ہر اہل ایمان سے محبت کیجئے، ہر اہل توحید سے محبت کیجئے، اور جو رب کی توحید والے مضمون میں فیل ہو جائے اس کے ساتھ پھر کسی اور مضمون میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔